حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، گزشتہ جمعہ قربانی کے متعلق اور قربانی اللہ تبارک و تعالی کیوں چاہتے ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں کہی گئیں اور سنی گئی ہیں۔ آج بھی اسی عنوان سے منسلک کچھ باتیں اور مسائل آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی وقت میں برکت نصیب فرمائے، اس لیے کہ عنوان مکمل نہیں ہوتا، وقت مکمل ہو جاتا ہے۔ پہلے کے دور میں چند باتیں ہوا کرتی تھیں، کئی حضرات اولیاء کے بیانوں سے جنازے نکلا کرتے تھے۔ مختصر وقت میں سمندروں کے سمندر لوگوں کو پلائے جاتے تھے۔ آج مجھ جیسا گنہگار بیٹھتا ہے تو کچھ باتیں ہوتی ہیں لیکن وقت ساتھ نہیں دے سکتا۔ ایک تو وقت میں بھی بے برکتی، پھر کہنے والے کے گناہوں کی وجہ سے بھی بے برکتی۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسا صالح بنائے جیسا آپ لوگوں کے دل و دماغ میں میری تصویر ہے۔ دوسروں کے لیے تو ہر آدمی بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اپنے دل سے پوچھا جائے کہ میں کیسا ہوں تو میرا دل گواہی دے گا کہ میں کیسا ہوں۔ میرے لیے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کے لیے میں بہت اچھا لگتا ہوں۔ میرے علم کے پیچھے، میرے کپڑوں کے پیچھے اللہ کا بڑا احسان ہے اس امت پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت کے عیبوں کو ان کی صلاحیتوں کے پیچھے چھپائے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے عیبوں کو ان کے مراتب کے پیچھے چھپا کر رکھا ہے۔ اگر باپ کے کرتوت اولاد کے سامنے آج کے ماحول میں آ جائیں تو اولاد اپنے ماں باپ کو بھی پتھروں سے مارے گی۔ میرے کرتوت آپ کے سامنے آ جائیں، آپ ایک سیکنڈ کے واسطے مسجد میں رکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، ماں باپ کے عیوب کو، ماں باپ کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے رتبے کے پیچھے چھپا کر رکھا۔ بڑے مالدار کے گناہ کو مالداری کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے چھپایا، عہدیداروں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عہدیداروں کے عہدوں کے پیچھے چھپایا، تاجروں کے گناہوں کو ان کی تجارت کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے چھپایا، علماء کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے علم کے پیچھے چھپا کر رکھا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن بھی ہماری ایسے ہی حفاظت فرمائے جیسے دنیا میں ہماری حفاظت ہو رہی ہے۔ کوئی آدمی دل پر یہ نہیں رکھ کر بول سکتا کہ میں پیرانے پیر کا پوترا ہوں، میں پیرانے پیر کی طرح کی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن سب کو یہ خوش فہمی ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خوش فہمی بھی ہے دلوں میں، میں اس سے بہتر ہوں، وہ مجھ سے کم ہے۔ میں نمازی ہوں، وہ بے نمازی ہے۔ میں اللہ والا ہوں، وہ شرابی ہے۔
میں جوا نہیں کھیلتا حضرت، انہیں جوا کھیلتا ہے، انہیں پیتا ہے، انہیں کیا کی کرتا ہے، انہیں گنہگار ہے، انہیں سود خور ہے، انہیں سود پو لیتا ہے۔ ہاں گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن گنہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کب کس کو کیسی توفیق دے دے ہم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے اللہ کس کو کب توفیق عطا فرمائے۔ کون دل ہی دل کے اندر اللہ کے پاس مناجات کرے کہ مولا اگر آپ میرے عیوب کو، میرے گناہوں کو نہیں چھپائیں گے تو یہ لوگ مجھے مار دیں گے، مجھے ختم کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے عیوب کی، اس کے گناہوں کی معافی مانگنے کی وجہ سے کب معاف کر دیں اور اسے اللہ والوں کی لیسٹ میں شامل کر دیں نہیں معلوم۔ ایک جگہ لوگ جمع ہوئے بارش کی دعا کے لیے، بارش نہیں برس رہی ہے، ہر آدمی پریشان ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجمع میں ایک آدمی کے دل پر الہام فرمایا کہ تمہارے مجمع میں ایک آدمی ہے، اس آدمی کو باہر نکالا جائے، اتنا گنہگار ہے، اتنا گنہگار ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے بارش کو ہم نہیں برسا رہے۔ اعلان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں یہ القاء فرمایا ہے کہ اس مجمع میں ایک آدمی ہے جو زانی ہے، اس مجمع میں ایک آدمی ہے جو شرابی ہے، اس مجمع میں ایک آدمی ہے وہ حرام خور ہے، اس مجمع میں ایک آدمی ہے جو اللہ کا غضب اس کے اوپر اتر رہا ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے اس مجمع سے وہ آدمی خود بخود باہر نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آدمی کے اعمال کی تلاش کر کر ہم کو نکالنا نہ پڑے۔ اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بارش برسنے لگا، ابھی یہ چل رہا تھا، بارش برسنے لگا۔ اللہ نے کہا تھا کہ اس مجمع سے کوئی آدمی ہے وہ نکلے گا نہیں، تو بارش نہیں، کوئی مجمع سے نکلا نہیں، بارش ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ بارش ہو رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو اللہ کے پاس۔ اللہ کب سیکنڈوں میں ہمیں اولیاء کی لیسٹ میں شامل کر دے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ وہ مجمع ہی کے اندر پریشانی تھی کہ کوئی نکلا نہیں باہر، اور بارش برسنا شروع ہو چکی ہے۔ پھر ایک آدمی دل ہی دل کے اندر یہ اللہ سے مناجات کر رہا تھا کہ باری تعالیٰ، غالباً یہ کسی نبی کا واقعہ ہے، غالباً یہ کسی نبی کا واقعہ ہے۔ میں اللہ والوں کے واسطے بھی یہ کتابوں میں ایسا واقعہ کسی اللہ والے کی بھی کتاب میں نے پڑھا ہے، لیکن نبی کا واقعہ ہے۔ ابھی مجمع سے باہر نہیں نکلا، بارش برسنا شروع ہوئی۔ صاحب کشف نے یا نبی نے، جو بھی کہہ لیں آپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو مناجات کی کہ باری تعالیٰ مجمع سے کوئی نہیں نکلا اور بارش بھی برس رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس بندے نے دل ہی دل میں ایسی معافی مانگی ہے کہ ہم نے اس بندے کو اولیاء کی لیسٹ میں بھی شامل کیا، اور اس بندے کی برکت سے بارش بھی برسا رہے۔ کتنا مہربان ہمارا اللہ، چیخا نہیں ماریا، چدراں بھی پھولا لے لگ جا کو نہیں اڑایا، مسجد کے مصلے پہ اپنا ماتھا نہیں ٹیکا،
2 रकत नमाज उसने नहीं पढ़ी, कोई मशक्कत उसने नहीं उठाया, कोई तकलीफ उसने नहीं उठाई, कोई कुर्बानी उसने नहीं दी, दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारा, अल्लाह ने माफ फरमा दी। और ऐसी माफी अता फरमाई, ऐसी माफी का परवाना अता फरमाया कि उसकी बरकत से बारिश बरस रही है। हमारी ये जो इबादतें आती हैं, रमजान का महीना आया और चला गया, अब सामने बकरीद का मौका है। हमारी ये जो इबादतें आती हैं, अल्लाह इन इबादतों से यही चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरे लिए ऐसी मोहब्बत पैदा करे दिल में कि दुनिया की तमाम मोहब्बतों को एक तरफ रखकर मैं उसके दिल की वजह से उसकी इबादत को भी कबूल करूं और उसे अपना मुकर्रब बंदा बनाऊं। बहुत आसानी के साथ हमें बोलते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चे को गुज़िश्ता जुमा भी चुपके ऐसा तस्कीरा करया था, मैं घर में मेरे परेशानी आ गई, जरा ये जो बातें आएंगी उसे जरा इमेजिन कर कर देखो, अपने ऊपर लागू कर कर देखो कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्या, अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो क्या मैं बर्दाश्त कर सकता हूं? क्या मुझसे बर्दाश्त हो सकता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 80 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में? 80 साल की। शादी हुई कितने साल में? 25 साल की उम्र में छोकरे की, लड़के की। 2 साल 1 साल गुजर गया तो उसके बाद पूरे खानदान में बाजे मारते रहती, क्या बेटे तू खुश है क्या बेटे, तू अच्छी है क्या बेटे, क्या बेटे अब तक औलाद नहीं ना बेटे, क्या उसके उनके बाबा घर से जहेज में ले लगाती औलाद उन्हें है? किसके हाथ में है औलाद की नियामत? अरे जरा बोलना, किसके हाथ में है? ऊपर वाले के हाथ में। कोई आमिल औलाद नहीं दे सकता, कोई पुजारी औलाद नहीं दे सकता, कोई आलिम औलाद नहीं दे सकता, कोई अल्लाह वाला औलाद नहीं दे सकता। आगे बढ़कर मैं कहूं कोई नबी औलाद नहीं दे सकता, कोई नबी औलाद नहीं दे सकता। गली में बैठी सो आमिला कान से औलाद देंगे, फुटपाथ पर बैठ को अमलियात करने वाले आमिला कहां से औलाद देंगे? वो अंबिया जिनको औलाद नहीं, वो किससे दुआ करते हैं? अल्लाह से दुआ, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक और साले औलाद अता फरमा। हजरत जकरिया ने किससे औलाद मांगी? अल्लाह से मांगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किससे औलाद मांगी? अल्लाह से मांगी। हम किससे औलाद मांगते हैं? तावीज़ा कोंडे बनने वाले के पास जाकर औलाद मांगते हैं। डॉक्टर साहब के पास जाकर बोलते हैं मुझे बच्चे नहीं हो रही, जरा तुम्हें देखो, हो रहा नहीं हो रहा? डॉक्टर साहब के पास इलाज मुकम्मल हुआ, अब किसके पास जाना? आमिल साहब के पास जाना। आमिल साहब के पास भी नहीं हुआ कर को बोले तो अब पुजारी के पास ही जाना, उसके बाद जादूगर के पास, उसके बाद ईमान गवाले को बैठ जाना। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाबरकत अल्लाह के बाद किसी की हस्ती नहीं। किसकी हस्ती है? अल्लाह के रसूल के बाद। हा? हजरत आदम हुजूर के सदक़े में पैदा हुए,
حضرت نوح حضور کے صدقے میں پیدا ہوئے، حضرت شیس حضور کے صدقے میں پیدا ہوئے، حضرت صالح حضور کے صدقے میں پیدا ہوئے، حضرت لوط حضور کے صدقے میں پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ حضور کے صدقے میں پیدا ہوئے، حضرت اسحاق حضور کے صدقے میں پیدا ہوئے، حضرت یعقوب حضور کے صدقے میں پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ حضور کے صدقے میں پیدا ہوئے، میں اور آپ بھی حضور کے صدقے میں پیدا ہوئے۔ حضور سے بابرکت کس کی کائنات میں ہستی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول حضرت آدم کے امام ہیں، اللہ کے رسول حضرت موسیٰ کے امام ہیں، حضرت یوشع کے امام ہیں، حضرت صالح کے امام ہیں، حضرت لوط کے امام ہیں، تمام انبیاء علیہم السلام کے امام ہیں، لیکن حضرت عائشہ کا گود اولاد سے خالی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مانگنا چاہتی تو کس سے مانگتی؟ رسول اللہ سے بڑھ کو دنیا کے اندر اور کس کی ہستی ہو سکتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اگرچہ کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو معافی ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، تو آپ سوچو کہ اللہ کے رسول کو کیوں کر اللہ اولاد نہ عطا کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اتقیاء، بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں ایک بچہ دیتا تو ایک بچے کو لوری دیتی، دو بچے دیتا تو دو بچوں کو لوریاں سناتی، تین بچوں کو لوری دیتا تو تین بچوں کو لوریاں سناتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک بچے کو لوری سناتی، دو بچوں کو لوریاں سناتی، تین بچوں کو لوریاں سناتی۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ عائشہ کے گود میں پوری امت کو لوریاں سنائے، تو اللہ نے حضرت عائشہ کا اولاد نہیں دی۔ اور کیا مصلحتیں حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو سکتی ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن زیادہ ڈیپ میں اترنے کی ہم نہ ضرورت نہیں ہے۔ تو اولاد کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ کہاں مانگنا؟ اللہ کے پاس مانگنا۔ سجدہ کس کے سامنے کرنا؟ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں تھی، اور نئے عرس نوشوں کو نہیں ستانا، کیا رے بیٹے اب بھی تک بچے نہیں ہوئے نا۔ بعض جوڑے ایسے جن کو بچے 10 سال کے بعد ہوئے ہیں، بعض جوڑے ایسے جن کو بچے 20 سال کے بعد ہوئے ہیں، اور اللہ کی تقسیم بھی ایسی 10 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے اور اللہ چھین بھی لیا ہے۔ اور چلو پیدا ہوتے ہی چھین لیا تو پروانی، اللہ میرے چپر آگی نا مصیبت، میں کیا دکھا سو اللہ کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو سب سے زیادہ اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے اس سے اللہ ویسا ہی امتحان لیتا ہے، لیکن اپنے ایمان پر مضبوط رہو، اپنے عقیدے پر مضبوط رہو، کبھی کسی کے سامنے سر نہ جھکانا۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ڈوڈوالا پور میں ہمارا خاندان، ہمارے رشتہ داروں کا خاندان، بچہ 10 سال کے بعد ہوا، 15 سال تک پالے پوسے بڑا کرے، جوان ہوا۔ وہ بولتے نہیں ہاتھ کو آیا سو نوالا، منہ کو گیا نہیں۔
15 साल की उम्र में बच्चे को बारिश पड़ने को, बारिश नहीं 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 बारिश नहीं, बच्चा पानी डालने ऊपर गया छत पर, किसे हुआ, गेटियांग को पानी डालने छत पर गए, जाको पानी छोड़ लेकर खड़ा था। अम्मा बोले आ बेटे चा पी ले, तो माँ के हुक्म पर भाग को आया, चा गरम गरम रखो ही अम्मी, अब खाली दो गेटियां ही दाल दल को आ जा तू। ठीक है बेटे, तब तक जरा चा ठंडी होती है, दाल दल को आ जा। बच्चा गया, आया नहीं नीचे, बच्चा गया नीचे, आया नहीं, मां परेशान है, अल्लाह बच्चा गया है आया नहीं ना, कान चलेगा इन्हें। ऊपर चढ़ को जाको देखे तो नीचे क्रिया है, नीचे पड़िया है। क्या होगा सो, वो पानी डालते डालते पानी के छींटे उड़ को खंबे को लग गए हैं, खत्म, एकदम से आउट, एक सेकंड में आउट। कितने साल के बाद बेटा पैदा हुआ? 10 साल के बाद एक कीचक बेटा पैदा हुआ। और कितने साल? 15 साल बच्चे ने जिंदगी गुजारी, मां के दिल को ठंडक पहुंचाता रहा, बाप के दिल को ठंडक पहुंचाता रहा, बिल्कुल फर्मा बरदार बेटा। 15 साल के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को छीन लेते हैं। मेरे तो दिल में एक ही बात आती है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे जितनी मोहब्बत करते हैं उससे वैसा ही इम्तिहान भी लेते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, दुनिया में अगर किसी को परेशानी है, दुनिया में अगर किसी को परेशानी है, परेशानी 2 किस्म की, कितने किस्म की? ज़हन में बिठा को ले को जाना, 2 किस्म की परेशानी, या तो अल्लाह की आजमाइश या तो अल्लाह का अज़ाब, या तो अल्लाह की आजमाइश या तो अल्लाह का अज़ाब। हुजूर को पत्थर मारे, शहर छोड़ना पड़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी, हुजूर को काहिन बोले, साहिर बोले। सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ुअन, उलाइका हुमुल मुफलिहून, उलाइका हुमुल मुहतदून, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुर राशिदून, रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ुअन। सहाबा इकराम की कामयाबी के परवाने उठा उठा को अल्लाह दिया है कुरान पाक के अंदर, लेकिन सहाबा को पत्थरों से मारा जा रहा है। सहाबा को कत्ल किया जा रहा है, सहाबा की मॉब लिंचिंग हो रही है। आज अल्लाह सीना खोल रहा, नहीं मालूम क्या वास्ते, क्या कह के ज़हन में आ रहा, ये भी बोलूं, ये भी बोलूं, ये भी बोलूं। अगर वो सब बोलने को रहा तो उन्वान खत्म हो जाता। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि परेशानी, जरा बोलना, 2 किस्म की, या तो अल्लाह का अजाब है, नहीं तो अल्लाह की आजमाइश। आगे बढ़कर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने एक थर्मामीटर अता फरमाया, इन्हें अल्लाह का अजाब की, अल्लाह की आजमाइश की जांचने के वास्ते ये थर्मामीटर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अता फरमाया। वो थर्मामीटर क्या है? परेशानी के आलम में, परेशानी के आलम में अगर बंदा अल्लाह को पुकारता है तो समझ जाओ कि ये अल्लाह की आजमाइश है। और परेशानी के आलम में किसी गैरुल्लाह के सामने, मखलूक के सामने अपने हाथ को फैलाता है तो समझ जाओ कि यह अल्लाह का अजाब है। अब मेरे ऊपर परेशानी है, बच्ची की शादी नहीं हो रही है, मिसाल के तौर पर बोल रहा हूं, मेरे बच्चे होते बड़े नहीं, बाद में तुम्हें समझ जाएंगे, हजरत की बेटी है, गते बार रिश्ता भेज डालेंगे, मैं मिसाल बोल रहा हूं।
اب میرے اوپر یہ پریشانی ہے کہ بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، میں مقروض ہوں، میرے پاس روزی اور روٹی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے. اگر اس پریشانی میں آپ کسی مخلوق کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں، کسی مخلوق کے سامنے اپنی پریشانی کو رکھتے ہیں، تو پھر سمجھ جانا کہ یہ پریشانی اللہ کا عذاب ہے، یہ میرے اعمال کی بدولت ہے. اور اگر پریشانی کے عالم میں دل مسجد کی طرف کھینچتا ہوگا، پریشانی کے عالم میں دل چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، پریشانی کے عالم میں دل چاہتا ہے کہ میری پریشانی اللہ دور کرے گا، پریشانی کے عالم میں یہ دل کہتا ہے کہ میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھوں گا، میں جا کر اب فجر کی نماز میں دعائیں کروں گا، میں ظہر کی نماز میں دعائیں کروں گا، میں عصر کی نماز میں دعائیں کروں گا، پھر تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. ڈٹے رہو، جمے رہو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو بھی دور فرمائیں گے اور برکتوں والی زندگی بھی نصیب فرمائیں گے. جیسی زندگی صحابہ کو ملی، جیسی زندگی اولیاء کو ملی، جیسی زندگی انبیاء کو ملی. مکی زندگی، اللہ کے رسول کی زندگی کے دو قسمیں، ایک قسم مکی زندگی کا، ایک قسم مدنی زندگی کا. سن کو ہی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 حصے، ایک حصہ مکی زندگی کا، ایک حصہ مدنی زندگی کا. پریشانی کے عالم میں مکی زندگی ہے، راحتی کے عالم میں مدنی زندگی. جو آدمی شروع میں پریشانی اٹھاتا ہے، میں خصوصیت کے ساتھ ان نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، جو نوجوان جن کے ماں باپ کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، وہ نوجوان پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، اسکول اور کالجز سے نکلتے ہیں، مدارس سے نکلتے ہیں، اب میدان میں کام کرنے کے لیے راستہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے. میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ذرا اپنے آپ پر صبر کی چادر کو اوڑھنا، ذرا صبر کے ساتھ زندگی گزارنا، اپنے پاؤں کو سوچ سمجھ کر رکھنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنا، اپنے خاندان اور رشتہ داروں سے مشورہ کرنا. ہو سکے آپ کے تعلقات اپنے اساتذہ کے ساتھ، ہم علماء کرام، ہم لوگ اکثر جب بھی پریشانی آتی ہے ہم اپنے اساتذہ کے پاس پہنچتے ہیں، ان کے سامنے اپنے حالات کو رکھتے ہیں. اساتذہ دل کی تسلی کو کچھ الفاظ کہتے ہیں، کچھ مشورے دیتے ہیں، پھر آ کر ان مشوروں پر عمل کیا جاتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرا ایمان ہے کہ اپنے ماں باپ کا دیا ہوا مشورہ، اپنے اساتذہ کا دیا ہوا مشورہ، اپنے خاندان کا دیا ہوا مشورہ، اگرچہ کہ کٹھن ہو، پریشان کن ہو، لیکن آگے چل کر وہی مشورہ ہمارے لیے کارگر ثابت ہوگا. پریشان ہونا نہیں. ایک مکی زندگی ہمیشہ ذہن میں رکھنا، پریشانی بہت زیادہ آ گئی، جا کو لٹکنے کی کوشش کرنا، تالابہ میں کود ڈالنے کی کوشش کرنا، بوڑیاں کی طرف چلے جانا نہیں. میرا خدا ہے، مجھے پریشانی دینے والا وہ، مجھے راحتی دینے والا وہ، اس کی طرف میں دیکھوں گا. اللہ چاہے میری پریشانی ہے، اللہ چاہے میری زندگی میں راحتی ہے، خدا پر اپنی زندگی کا فیصلہ چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس پریشانی کو ایسا دور فرمائیں گے، آپ کے وہم و گمان میں بھی وہ پریشانی دور ہونے کا سوچ نہیں سکتے. اللہ ایسا دور فرمائیں گے اور پھر زندگی میں برکتیں نصیب فرمائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ کریں گے. تو عرض کر رہا تھا، بات کہیں سے کہیں چلے گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنے سال کی عمر میں بچہ ملا؟ 80 سال کی عمر میں. 80 سال کی عمر میں. تو میں عرض کر رہا تھا درمیان میں ایک نقطہ گیا تھا میں کہ نئے آرس نوشوں کو پریشان نہیں کرنا، انہیں دینے والا انہیں لینے والا. آنے کی ترتیب ہے،
पहले अब्बा, बाद में अम्मी, बाद में बड़े भैया, बाद में छोटे भैया, तीसरे भैया, चौथे भैया, पांचवें भैया, भान ने, ये आने की तरतीब है, जाने की तरतीब है। हाँ? बड़े भैया झूलने को चलते रहती, छोटे भैया उड़ गए रहती। होता नहीं होता? माँ बाप के सामने बच्चे चले जाती, बच्चों के सामने माँ बाप चले। अल्लाह की तकसीम है। परसों नमाज पढ़ रहा था, नमाज के दौरान अजीब और गरीब नुक्ता ज़हन में आया, अजीब और गरीब नुक्ता। एक जनाजे को जाकर आना हुआ, वो जनाजा भी बड़ा अजीब अंदाज से उनका इंतकाल, रात में माशाअल्लाह अपनी बच्चियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मजे उड़ा को, खा को, पी को, क्या की कर को, अब्बा आए ना कर को, बच्चे भी खूब खिदमता कर को, 40 पर 5 साल, तकरीबन 40 पर 6-7 साल की उम्र, जाको इनो रात को 12:30 बजे सोए, सुबह को उठे नहीं। अच्छे बिछे और एक मौत का वो सुनिया, हाथ में चा थी गते, आधा कप चाय पिए हैं, हाथ में चा का कप वैसा छे, सामने ऐसा घूर ले को बैठे हैं। क्या इनो ऐसा बहुत देर से बैठ गई ना, क्या खिस्सा, जाको हलाई तो कप हूं छे, कप हूं छे, मैयत के हाथ में कप हूं छे। तो जनाजे को जाकर आने के बाद मैं सोच रहा था कि दुनिया के अंदर कोई किसी आदमी की जिंदगी है, जिंदगी गुजारने वालों पर ताज्जुब है, मरने वाले पर ताज्जुब नहीं। आज मरने वालों पर ताज्जुब करते, जिंदगी गुजारने वाले पर ताज्जुब नहीं करते। कैसा जी मर गए सो, क्या बोलना था, कैसा जी पैदा होगा सो, क्या करना था, क्या बोलना था, माशाअल्लाह सेहतमंद होगा क्या, इतने पोल्यूशन में, इतनी खतरनाक आबो हवा में, खाने की जरूरत, पीने की जरूरत, सोने की जरूरत, हा? अपने ख्वाहिशात, अपने कपड़े, अपनी जिंदगियां, अपने लत्ते, उसके साथ में कितने झमेलियां के साथ जिन्हें जिंदगी गुजार रहा, तो वो ताज्जुब की बात है। अम्मा जिंदगी कैसा गुजार रहा इन्हें, मरगा तो ताज्जुब करना, ठंडा जाको खबर में सोगा, उन्हें ठंडा चढ़ता सो, क्या भी परेशानी नहीं, जोरू छुट्टी, बच्चे छूटे, परेशानियां छूटे, रिश्तेदारों का छुट्टिया, खिलाने का छुट्टिया, पिलाने का छुट्टिया, पीने का छुट्टिया, पिलाने का छुट्टिया, जाको आदमियां क्या करती, मौत को ताज्जुब करती, जिंदगी पर ताज्जुब नहीं होता। तो अर्ज कर रहा था कि किसी नए आरस नौशों को सताना नहीं, उन जहेज में बच्चे लेको नहीं आते, उन्हें छोकरी भी जहेज में बच्चा, उसके छोकरी के बाबा भी जहेज में बच्चा नहीं दे सकते। बच्चा अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह देता, 1 साल में देता, 2 साल में देता, 5 साल में देता। हजरत इब्राहिम को 80 साल में दिया है, अब उसे क्या करना। और अम्मी जान आयशा का गोद खाली खाली है, है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कितने साल की उम्र में दिया, 80 साल की उम्र में औलाद दी। और अल्लाह की आजमाइश देखो, औलाद के देने के बाद हजरत हाजिरा और अपने बच्चे को ले जाकर जंगलों बयाबान में, बिल्कुल रेतीली जमीन पर 2 पहाड़ों के बीच में छोड़कर जाने का हुक्म भी दे डाला। जरा हमें आंख बंद कर कर इमेजिन कर कर देखें, अगर मेरे साथ अल्लाह ऐसा करया तो मैं क्या कर सकता। कौन भी नहीं है रिश्तेदार, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, खाने का कोई निजाम नहीं, पीने का कोई निजाम नहीं। अल्लाह ने कहा कि ले जाकर 80 साल के बाद चंद महीनों के बच्चे को कान छोड़े पहाड़ों के बीच में, पलट को नहीं देखना, क्या नहीं करना, नहीं देखना। हजरत हाजिरा आपने क्यों छोड़ा, बार बार सुने रहेंगे, मैं तफसील का वाकया नहीं बोल रहा हूं, कुर्बानी सुना रहा हूं।
ہمارے قربانیاں میں وہ جذبات ہی کیا دکھا رہا ہوں سو میں، خالی آئینہ دکھا رہا ہوں سو آج کا جمعہ میں. ہماری قربانی جو سلا کو بکرا کاٹ کو سے چیر کو پھاڑ کو کھا کو لہیم شہیم دکاراں دے کو چھن چھنے بنا کو اس کے بعد میں اس کی بوٹی نکال کو پاک کر کو 15-20 دن 1 مہینے تک باس رہتی ہے نا گھر میں، خالی کھانے کے واسطے ہماری قربانی ہے کی نہیں، قربانی جذبات کے ساتھ ہمیں دیے کہ آئینہ بتا رہا ہوں سو میں. 80 سال کی عمر میں بیٹا ہوا اور چند مہینوں کے بیٹے کو کھلے میدان میں چھوڑ کر جانے کا حکم ہوا. اللہ اکبر. وہ باپ جانے والا اللہ کے حکم پر، وہ ماں خاموش رہنے والی اللہ کے حکم پر. ہم نہ نہیں حضرت ماں باپ کا نہیں کیا وہ جورو بچان کا پہلے حق نہ حضرت 3 دن میں جاؤ کا تینوں 3 دن جماعت میں جاؤ کر کو بولے تو جورو کا حق یاد آتا، ماں کا حق یاد آتا، بابا کا حق یاد آتا. گھر میں رکھو فون میں بیٹھا تھا وہ نہیں، جاؤ کر کو بولتے ہی حقوق یاد آتی. حق ہے اپنی جگہ میں. حضرت ابراہیم بھی حق سما دیکھے تھے. حضرت ابراہیم کو بھی معلوم تھا بیوی کا حق ہے. پوچھ سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ میری بیوی کا حق ہے، میرے بچے کا حق ہے، میں حق کیسے ادا کروں؟ پوچھ سکتے تھے نہیں. کیا کرے؟ کیا بھی پوچھے نہیں، اللہ بولیا چلتے رہے. صحابہ اکرام جنگ کے میدان میں کودتے، تلواریں لے کر کودتے. اس وقت صحابہ کے سامنے اپنی ماں نہیں آتی تھی، اپنا باپ نہیں آتا تھا، اپنا رشتہ دار نہیں آتا تھا، کھانا نہیں آتا تھا، پینا نہیں آتا تھا. پھر بھی 3 دن جماعت میں گئے تو 3 دن کے بعد آنے کی گارنٹی ہے. جنگ میں گئے تو کان سے آنے کی گارنٹی ہے. اور یہاں بھی حضرت ابراہیم چھوڑ کو جاری بچے کو بھی جورو کو واپس آنے کی کیا بھی گارنٹی نہیں ہے. اللہ بولیا تو آنا سو، اللہ نہیں بولیا تو نہیں آنا. حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ ابراہیم کیا یہ خدا کا حکم ہے؟ کہا، اشارے سے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیے آپ. کیسا امتحان تھا، اللہ اکبر. کیا میری زندگی میں ایسا امتحان دے سکوں گا؟ چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. پیچھے 80 سال کے بعد جو بچہ ملا وہ پیچھے بلک رہا ہے. ایک خوبصورت جوان بیوی پیچھے پریشان ہے. کوئی پرسان حال نہیں، کھانے کا توشہ نہیں. مشکیزے میں چھوٹے سے مشکیزے میں پانی کا ایک چھوٹا سا ذخیرہ ہے. چھوڑ کر اللہ کے لیے جا رہے ہیں. دل کے اندر شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آیا ہوگا کہ میرا اللہ میرے بچے کو دیکھنے والا ہے. جس خدا نے مجھے حکم دیا ہے وہی خدا میرے بچے کو دیکھے گا، وہی خدا میری بیوی کو دیکھے گا. چھوڑ کر جانے لگے. حضرت حاجرہ علیہ السلام کبھی اس پر بھاگتی ہے کوئی ہمارا پرسان حال، کوئی ہمیں پوچھ سکتا ہوگا وہ ماں کتنی پیاری ہوگی، وہ ماں کے جذبات کتنے عالی شان ہوں گے، وہ ماں کتنی پیاری ہوگی جس ماں نے صفا مروا کو پیاس کے لیے سعی کی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے مردوں کے لیے اس کی سعی کو مردوں کے لیے عطا کیا ہو. رہنے والی مسلمانوں کو، قیامت تک کے مسلمانوں کو حضرت حاجرہ کی سنت کو فرض بنا کر پیش کیا، واجب بنا کر پیش کیا. جو آدمی ہے نا اللہ کے لیے جذبات کے ساتھ اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے،
تکالیف اٹھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہی اترنے کا رہتا تو کتنے جنیاں کی قبول ہوتی تھی کہ نہیں معلوم، ہم نہ معلوم نہیں ہوتا. لیکن زندگی میں اس کی برکتیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کتنی برکتیں عطا کرتا ہے. حضرت حاجرہ کبھی اس پہاڑی پر کبھی اس پہاڑی پر، بچہ بلک رہا ہے، سعی ہوئی ادھر سے ادھر ہوا. اس کے بعد پہاڑی سے نیچے دیکھا، اب سینے سے دودھ بھی سوکھ چکا ہے. اب ماں کھانا نہیں کھائی تو بچے کو دودھ کہاں سے پلائے گی؟ ماں پانی نہ پیے تو بچے کو دودھ کہاں سے پلائے گی؟ ماں بھی پیاسی، بچہ پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے، ماں سعی کر رہی ہے، بچہ دور سے جہاں تک بچہ نظر آتا وہاں تک جاتی، پھر دوڑ کر بچے کے پاس آتی، دیکھتی، پھر دوسری پہاڑی پر چڑھتی. 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا چکے ہیں. وہ 25-26 سال کی عورت دوڑ رہی ہے، اچانک پہاڑی پر سے کھڑ کر دیکھتی ہیں بچے کے پاس ایک نورانی شخص کھڑا ہے. بچے کے پاس ایک نورانی شخص کھڑا ہے. جان میں جان آئی، دوڑتے ہوئے بچے کی طرف آئی، آ کر دیکھا تو آدمی غائب ہے، لیکن بچے کے پیروں سے کیا نکل رہا ہے؟ پانی نکل رہا. قربانی کا صلہ، برکت. جو آدمی تکلیف اٹھاتا اسے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. کیسی برکت نکلا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، نکلا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. آج کے سائنسدان آب زمزم پر ریسرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں جو منرلز ہے، اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں جو صلاحیت رکھی ہے، اگر آدھے لیٹر پانی کو 10 لیٹر میں ملایا جائے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آدھے لیٹر پانی کا اثر پورے 10 لیٹر کے اندر سرایت کر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایسا پانی نہیں. منجے سچی ہے جھوٹی ہے نہیں معلوم ہے. ہمارے ملک کے ڈکار سب سے بڑے انکل چچا انہوں برازیل کا پانی پیتی گتے ہیں. کہاں کا پی لیا تو بھی اس سے کہتے گورے ہو جا رہی انسو کالا کبیٹھا، چلتے 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 گورا ہوگا. غریباں کا پیسہ چوس کو کھا کو کھلا کو کسے کی ملکان سے بھگا کو، خرزان دے کو، ٹرینان ڈبا کو، ہر چیز ہندوستان کی ڈبا دلیا. 19,000 کروڑ کا قرضہ ہے کہتے ہندوستان پر. اے اللہ، نکمیاں کے ہاتھ میں حکومت ملی تو یہ چھوٹا سا. اس میں اللہ تعالیٰ گورے تو دور کی بات، گورا تو دنیا کے لیے ہے، آخرت بھی سوارتا ہے. کوئی آدمی زمزم کے پانی کو دعا پڑھ کر پیے گا اور دل کے اندر نیت لے کر پیے گا، اس کی مناجات اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ پوری کریں گے. کیا برکت ہے. حضرت ابراہیم کے زمانے سے پینے والے پی رہے ہیں، آج تک پی رہے ہیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے زمزم کہا. اس زمانے میں غالباً عبرانی زبان تھی. اس وقت زمزم کے معنی کیا؟ رک کے معنی. اس کا نام زمزم پڑا رک کے معنی میں. اللہ کے رسول نے فرمایا امی جان حضرت حاجرہ نہ کہتی تو پورا عرب اس پانی میں ڈوب جاتا، پھیل جاتا. سائنسدانوں نے ریسرچ کے لیے کھودا، آخر یہ بور ڈالے تو نیچے نالا رہا تو پانی مل جاتا کہتے. وہ کیا وہ نارا لان کبھی ٹام پکڑ لے پھر دینا گول ہلالے دیکھو یوں کرتا ہوں اوپر ہی بڑھ جاتا، گول پھر جاتا نارل. کیا ٹیکنیک ہے، کہاں تک صحیح ہے مجھے تو نہیں معلوم. نہیں اس میں نام ہے اس کی
تحقیر کروں گا نہ اس کی تذلیل کروں گا نہ تعریف. مجھے معلوم نہیں، سو چیز معلوم نہیں ہے. وہ جا کو پکڑ لے کہ گول پھرتا، ہاں یہاں نالا ہے یا تڑی پو پانی ہے، ایک اندازے سے انہیں کیا کرتا، بولتا رکھ کو مارتا، ماشاءاللہ پانی مل جاتا. نیچے نالا رہتا کہتے ہو، جھرنا، نیچے کے جھرنے سے پانی اوپر آتا ہے. زمزم کے جھرنے کو بڑے بڑے سائنسدانوں نے ریسرچ کیا کہ کہاں سے رہا ہے، کہاں سے بھی ملیا نہیں چشمہ، آج تک نہیں ملیا، انشاءاللہ قیامت تک نہیں ملے گا. اس لیے کہ حضرت حاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کی قربانی کی برکت ہے. ہمیں بھی قربانی دیے تو زندگی میں بولیا نہیں برکت آتی. اس کے بعد درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا جاؤ ذرا دیکھ لے کو آ جاؤ. گئے، دیکھ لیے. کتنے گھنٹے کھڑنا اب؟ ہمیں گئے تو ایک دن دو دن نہیں، فوراً نکلنا. دیکھ لیے نہیں، اب نکلو. نکل گئے. پھر کئی سالوں تک کی جدائی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دکھایا بہتر سے بہتر چیز کی قربانی، تمہاری سب سے زیادہ قریب چیز کی قربانی، سب سے زیادہ قریب چیز کی قربانی، سب سے زیادہ قریب. پہلے اونٹ دیے، بکرا دیے، 2 بکرے دیے، 3 بکرے دیے، بعد میں اونٹان دیے، کیا دیے تو بھی اللہ تعالیٰ خواب میں دکھا لے. ہم نہ اگر دکھا تو خواب میں پہلے حضرت کا حضرت تمہیں خواب کی تعبیر معلوم ہے؟ کیا کرتی ہمیں خواب ایسا رتی کیا کی تالاب میں تیر رہی، کان کی باغ میں پھر رہی، سامپان دکھ گئے، بچھوان دکھ گئے تو ہمیں کام بھگتی. کیا کی بات اٹھیا تو خواب میں سامپان دیکھا میں. کیسا بولتی ہمیں؟ اٹھے امام صاحب کو پوچھنا، دیکھ سیدھا امام صاحب کہنا حضرت تمہیں خواب کی تعبیر معلوم ہے؟ تم نہ معلوم خواب کی تعبیر ہے. اب امام صاحب کیا بولنا، وہ ایک مہارت ہے. اور ایک خواب کوئی ایک آدمی دیکھا، ایک خواب 2-3 مرتبہ دیکھا تو ہر خواب کی تعبیر الگ الگ رہتی. وہ کون سے کی چنکھوں کے سامنے جا کو بولتا کیا کیجیے آج یتا موٹا یتا لمبا سام دے گیا، مارے تو مرانی جی انہیں. اے چھوڑو تمہارے وہ دشمن ہم بلّہ کے. انہیں کیا بولتا چنکھو، تمہارے دشمن. کبھی بھی خواب کی تعبیر، خواب کسے بھی بیان نہیں کرنا، کس کے بھی سامنے پوچھنا نہیں. احمق کے سامنے، بے وقوف کے سامنے تو خواب بیان ہی نہیں کرنا. کیا کرنا؟ اسے حفاظت سے رکھنا. کسی عالم سمجھدار علماء کے پاس یا اللہ والوں کے پاس پہنچنا، ان کے سامنے خواب رکھے تو تعبیر رہی تو بتا دیں، تعبیر نہیں رہی تو نہیں. بھئی کیا بھی تعبیر نہیں ہے، آپ اطمینان سے جا کر سام دکھ گا تو کیا وہ دشمنا انگار، وہ پیسے دکھ گئے تو کیا وہ غلاظت دکھ گئی تو پیسے گتے. غلاظت بلّہ کا گوبر کی نہیں، انسانی فضلہ غلیظی کی دیکھ ڈالے تو بلّہ کے پیسے گتے. جی تمہیں مالدار جی کہاں سے لایا تھا رے بابا تعبیر؟ حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، خواب کے جو ہے بہت بڑے تعبیر بیان کرنے والے گزرے ہیں. حضرت کے دربار میں ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، آ کر بولیا حضرت میں نے خواب میں آگ کو دیکھا. کیا دیکھا؟ آگ کو دیکھا. حضرت نے فرمایا کہ جاؤ تمہارے لیے رہاتی ہے. کیا ہے؟ تمہارے لیے رہاتی ہے. ہمارے سامنے گھر جل گن جا رہے، تمہارا گھر جل جاتا، تمہارے اوپر پریشانیاں. وہ پرانے بڈیاں کرنے جاتی، اللہ وہ بڈیاں کو نیک توفیق دینا. تمہارا گھر جل جاتا، نہیں تو تمہارے گھر میں پریشانیاں، کون تا بیمار ہی کی ہمیں بولتے سو. حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے، تمہاری زندگی کے لیے راحتی ہے. چند دنوں کے بعد ایک آدمی آیا، آ کو بولیا حضرت میں خواب میں انگار دیکھا. بولے تمہارے لیے پریشانی اور مصیبت ہے. شاکردان دیکھے اللہ اللہ. انہیں پہلے کون کیا کو چند مہینے پہلے پوچھا تو حضرت کیا بولے؟ راحتی ہے بولے.
चंद महीनों के बाद आको बोलिया तो हजरत परेशानी है बोले। तो ये तालिब इल्म उठकर पूछा कि हजरत जी, चंद महीने पहले आपने इसी ख्वाब पर फुलान ताबीर बयान की, राहती से ताबीर की, और अब मुसीबत से ताबीर कर रहे हैं, क्या मसला है? तो हजरत अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, पहली मर्तबा जिस आदमी ने ख्वाब में देखा, आग जलते हुए देखा, उसने जो है मौसम सरमा में देखा, यानी ठंड के मौसम में आग को जलते हुए देखा। ठंड के मौसम में आग राहती का सबब है, और इस आदमी ने जो ख्वाब में आग को देखा वो गर्मियों में देखा। गर्मी में आग मुसीबत का जरिया है। तो ख्वाब यकीच ख्वाब मौसम के हिसाब से, दिनों के हिसाब से, शहरों के हिसाब से, हालात के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। हर एक का सांप क्या नहीं है, दुश्मनीच नहीं है। हर एक के ख्वाब में नजर आने वाली गलीजी गोबर पैसाच नहीं है। उल्टे सीधे ख्वाब हम बयान नको करो, देखे सो वाले जाको, किसी की बोलो नको। तो बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि क्या करना है, अब जुबा करना है। वो जुबा कैसा करेंगे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस अपने बच्चे के पास कैसा आए, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बच्चे से क्या कहा, अपनी बीवी से क्या कहा, इंशाअल्लाह ईद के दिन आप हजरात के सामने अर्ज करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारी ज़रूरी दो ऐलानात हैं। एक ऐलान ये कि हमारी मस्जिद का चंदा तो है, किसी भी सूरत से जाते हुए मस्जिद का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमाते हुए जाएं। शार्ट एंड स्वीट ऐलान होता उसे, चंदा भी शार्ट होगा, स्वीट तो नहीं है। जिम्मेदार हम स्वीट है कि जिम्मेदार हम बोलती हैं स्वीट है नहीं है, तो इस वास्ते जरा स्वीट भी बनाओ। धंधे 10 रुपए रहेंगे उसके अंदर, ज्यादा 10 के नोटांच नहीं। क्या 10 के नोटांच नहीं, सबसे ज्यादा क्या है सदर साहब, ज्यादा 10 के नोटांच दिखते। वो 10 के नोटांच कई को निकलती मालूम नहीं। जरा 20 के भी दिखाओ, जरा एक कहते 50 के भी दिखाओ, जरा 100 के भी दिखाओ। ज्यादा से ज्यादा ताउन करते हुए जो आप लोग दिए तो मस्जिद को है, नहीं दिए तो नहीं है। लेकिन अल्लाह चलाने वाला, हमारा मोहताज नहीं है। मेरा पैसा अल्लाह के घर को लग रहा बोले तो मैं खुश नसीब। आप एक दियो, अल्लाह कितने देंगे? 70 देंगे। कब? वो रमजान में 70 का तो गर्दन हला रहे, 10 देंगे आम दिनों में। ठीक है, इंशाअल्लाह देते हुए ज्यादा से ज्यादा मस्जिद का ताउन फरमाते हुए जाएं। दूसरा ऐलान, हमारी इस मस्जिद में कितने 7 बजे ईद उल अजहा की नमाज तय हुई है, इशराक के फौरन बाद। जरा तहज्जुद को उठो, नमाज़ां पढ़ो, अल्लाह के पास मांगो। अल्लाह आज बरकत का दिन है। सुबह से जरा तैयार हो को सीधा मस्जिद को ईद की नमाज के वास्ते आ गए तो फजर को, उस दिन फजर की नमाज से लेको ईद की नमाज के दरमियान में जो वक्त मिलता है, उस वक्त में जरा क्या करना? कुरान की तिलावत, जरा जिक्र और अस्कार, अल्लाह के पास मांगना। बारी ताला बहुत हालात देख लिए, अब हालात बस हैं अल्लाह। हमें मांगे तो अल्लाह दे डालता। तभी काज बोलिया नहीं, मैं शुरू में बोलिया, खाली दिल में मांगे तो अल्लाह वली बना रहा है, हाथ उठा को मांगे तो अल्लाह खाली छोड़ता है। तो इसलिए 7 बजे ईद की नमाज होगी। कौन भी नहीं बोलना इतना जल्दी रख डालो तो कब्जी हमें कपड़े बदलना। सो सुबह को कब तभी 4 बजे भी उठो, ईद के दिन 4 बजे उठ को जरा नहा धो को पाक साफ कपड़े पहन को खूबसूरत बन को शादियां को जाती ना वैसा ईद की नमाज को आ गए तो इंशाअल्लाह फजर की नमाज के मुत्तसिल हम लोग क्या कर लेंगे? ईद की नमाज पढ़ लेंगे। जो बकिया बातें हैं इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो ईद की नमाज के मौके पर अर्ज करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।
آمین و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.